ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، ایمان اور تصحیح عقائد کے بعد نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم اور اعظم فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اگر آپ دیکھیں تو نماز کی تاکید آئی ہے، اور جو اس کو ترک کرنے والے ہیں ان کے لیے وعید کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کی ضامن ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل تقوی کے اوصاف کا ذکر کیا، یا یوں کہہ لیں اہل اللہ، اولیاء اللہ کے اوصاف کا ذکر کیا، نیک بندوں کے اوصاف کا ذکر کیا۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس آیہ مبارکہ کے اس جز میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کا ذکر کیا گیا، اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، یعنی درمیانی نماز کی، جو کہ نماز عصر ہے، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور
ادب سے، اور فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز کا مطلقاً ترک یہ سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا گیا تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب احکام اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے ہیں۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور معراج کی رات میں مالک کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ اللہ کریم سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کی تلقین اس لیے فرما رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت سے بچیں، گمراہی کے دلدل میں یہ پھنس نہ جائیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصائب سے اپنی ذات کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات بینات آپ کو ایسی نظر آئیں گی، ایسی مل جائیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، یعنی اس کے مر جانے کے بعد اس کی قبر میں بھی اس نمازی کا ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت نماز ہمارے ساتھ ہوگی، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ان کی نماز ہوگی، اور یہ نماز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت بھی کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، تو اس نے گویا دین کو چھوڑ دیا۔ تو بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے سب سے اہم عبادت بھی ہے، مگر نئی نسل ہے نماز کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی برتتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نماز سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ ایسا ہرگز بھی ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، اور جمعہ سے جمعہ تک، اور رمضان المبارک سے رمضان المبارک تک کا یہ کفارہ ہے، یعنی 5 نمازیں، ایک نماز اگلی نماز تک، اسی طرح جمعہ اگلے جمعہ تک، رمضان المبارک اگلے آنے والے رمضان المبارک تک جو بیچ میں ہے، فرمایا ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے مابین گناہ ہوئے تھے۔ یہ مراد ہے کہ جو ان کے مابین اس بندے سے گناہ سرزد ہوئے تھے، ان گناہوں کا یہ نمازیں، یہ جمعہ تک، اور رمضان المبارک اگلے رمضان المبارک تک یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ یہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے، اس کی عادت ہمیں بھی بنانی ہے اور ہمارے بچوں کو بھی بنانی ہے۔ اس کے لیے بچوں کو ذہن دینا پڑے گا، آج ذہن دیں گے کل یہ نمازی بن جائیں گے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بھی بنیں گے۔
تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں احکام نماز میں سے ایک اہم مسئلے کے متعلق چند ایک گزارشات کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں احکام نماز میں سے ایک شرعی مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائیے کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر امام نماز کی رکعات پوری کیے بغیر بھولے سے سلام پھیر دیتا ہے، مثال کے طور پہ 2 رکعتیں پڑھی یا 3 پڑھی، اپنے تائیں قعدہ اخیرہ کیا، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا، تو حکم یہ ہے کہ جب تک منافی نماز کام نہ کیا ہو تو یاد آنے پر یا لقمہ ملنے پر وہیں سے کھڑے ہو کر نماز مکمل کر لے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی منافی نماز کام کر لیا، مثال کے طور پہ مقتدیوں سے گفتگو کر لی، مسجد سے باہر نکل گیا، کہا لگایا، یا کسی اور کام میں مصروف ہو گیا جو نماز کے منافی ہے، قبلہ سے سینہ پھیر لیا، یا کسی مقتدی نے اپنے لفظوں میں لقمہ دے دیا، مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ امام صاحب رکعتیں کم ہوئی ہیں، اور امام صاحب خود غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی بجائے محض مقتدی کے اس کلام کی بنیاد پر کھڑے ہو گئے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو آسان جملوں میں عرض کر دوں کہ امام صاحب اگر رکعات مکمل کیے بغیر بھولے سے نماز مکمل کر لیتے اپنے اعتبار سے اور سلام پھیر دیتے ہیں، تو جب تک کوئی منافی نماز کام نہ کیا ہو تو فوراً کھڑے ہو کر اپنی نماز کمپلیٹ کر کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں، اس سے نماز ان کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر منافی نماز کام کر لیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہے حکم شرعی۔ اس حکم شرعی کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور اس کا ہم جواب بھی دیں گے۔ اعتراض کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل ہونے سے پہلے بھولے سے نماز کا سلام پھیر دیا، تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بعض نے عرض کی کہ رکعتوں میں کیا حضور کمی بیشی ہوئی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو جواب ارشاد فرمایا اس بات کے اوپر، پھر واپس قبلہ رخ ہو کر نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کیا۔ تو اس حدیث مبارک کو لے کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدی اگر کلام کر بھی لیں تو اسی طریقے سے نماز کو جاری رکھ کر اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، یہ حدیث مبارک پر عمل ہوگا، گویا یہ حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ اس حوالے سے اصل بات کیا ہے۔ ناظرین، حکم شرعی تو وہی ہے کہ اگر امام نماز کی رکعات پورے کیے بغیر بھولے سے سلام پھیر دیتا ہے تو جب تک منافی نماز کام نہ کیا ہو تو اسے اجازت ہے خود یاد آنے پر یا کسی کے لقمہ دینے پر وہیں سے کھڑا ہو کر اپنی بقیہ رکعات مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے۔ اور اگر اس نے مقتدیوں سے گفتگو کر لی، یا یوں کہہ لیں کہ منافی نماز کام کر لیا، تو نماز فاسد ہو گئی، اب دوبارہ نئے سرے سے انہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ جو حکم شرعی بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں گفتگو کی جو ممانعت ہے اس کے حوالے سے متعدد کتب احادیث میں ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو لوگوں نے مجھے آنکھوں سے دوران نماز ہی اشارے کرنے شروع کر دیے، تو میں نے ان سے اشاروں میں کہا کہ بھئی تمہیں کیا ہوا ہے جو میری طرف اس طرح بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ جو تھے رانوں پر مارنا شروع کر دیے، گویا مجھے تنبیہ کر رہے ہیں اور مجھے خاموش کرا رہے ہیں۔ تو میں پھر خاموش ہو گیا،
نماز مکمل ہو گئی، آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، میں نے آپ جیسا احسن انداز سے سمجھانے والا پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو ایسا دیکھا ہے۔ آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، بلکہ بڑے ہی خوبصورت دل نشین انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن۔ فرمایا بلا شبہ نماز میں لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی درست نہیں، یہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرات قرآن ہے۔ اس حدیث مبارک کو ذکر کرنے کے بعد شارحین حدیث نے، جیسا کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہ حدیث پاک نماز کے دوران کلام کرنے کی حرمت پر سری نص ہے، خواہ کلام جان بوجھ کر کیا جائے، بھولے سے کیا جائے، کسی حاجت کی بنا پر ہو یا ضرورت کی بنا پر، اصلاح نماز وغیرہ کسی بھی مصلحت کے لیے ہو یا بغیر کسی مصلحت کے کیا جائے۔ اگر امام کو اطلاع دینے کی ضرورت پڑ جائے تو مرد تسبیح کے ذریعے سے دیں گے اور عورتیں اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی، یعنی ہاتھ کی پشت کے اوپر دوسرا ہاتھ مارا تو یہ تشفیق ہو جاتی ہے، عورتوں کے لیے تشفیق ہے اور مرد تسبیح کریں گے۔ فتاوی عالمگیری میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا۔ اور جہاں تک اس حدیث مبارک کا تعلق ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کے بعد، کلام کے بعد نماز کو وہیں سے جاری رکھا اور آخر میں سجدہ صاف کر لیا، یہ حدیث حدیث ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معروف ہے، اور فقہاء نے لکھا کہ یہ منسوخ ہے، جس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک کے متعلق شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اور البنایہ میں، جو ہی علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں، اور دیگر فقہاء کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں عبارت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ الکلام والخروج من المسجد ونحو ذلك كله قد نسخ حتى لو فعل أحد مثل هذا في هذا اليوم بطلت صلاته۔ نماز میں کلام کرنا، مسجد سے نکل جانا وغیرہ سب کچھ فرمایا منسوخ ہو چکا، یہاں تک کہ اب کوئی شخص نماز کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس حدیث پاک کے منسوخ ہونے پر بہت سے دلائل موجود ہیں، ناسخ احادیث طیبہ موجود ہیں، آثار ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور ائمہ امت علیہم رضوان کے اس بات کے اوپر اتفاق بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرمایا کننا نتکلم فی الصلاۃ یکلم الرجل صاحبہ وهو الى جنبه فی الصلاۃ حتی نزلت وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کرتے تھے، کوئی شخص اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ بھی نماز میں بات چیت کر لیتا تھا، پھر ہوا یہ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، تو فرمایا تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ یوں ہی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی گزری۔ صحیح مسلم شریف میں ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے تو ہم آپ کو سلام کر دیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب بھی ارشاد فرماتے، پھر جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹے تو ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا،
یہ دوران نماز کی بات ہو رہی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ ہمیں جواب بھی عطا فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے آج جواب ہمیں نہیں دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ ارشاد فرمایا نماز میں قرآن مجید اور ذکر اذکار میں مشغولیت ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، حضرت عثمان بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر گئے۔ آپ سے جب اس کے متعلق عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا میں نے عراق سے ایک قافلہ ان کے پلان اور بوجھ کے ساتھ تیار کیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا۔ یعنی دوران نماز یہ خیال آ گیا اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی رکعتیں بھول گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ 4 رکعات پڑھائیں۔ یعنی آپ نے اس حدیث مبارک کو جو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف ہے اسے گویا کہ منسوخ خیال کیا۔ حدیث ذوالیدین کے منسوخ ہونے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اتفاق تھا۔ اسے امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار کے اندر نقل فرمایا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حکم شرعی یہی ہے کہ امام صاحب اگر رکعتیں مکمل کیے بغیر بھولے سے نماز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، سلام دونوں طرف پھیر دیتے ہیں، اب انہیں یاد آیا یا کسی نے لقمہ دیا اور منافی نماز کام بھی ابھی نہیں کیا تھا، تو وہیں سے کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور اگر کوئی منافی نماز کام کر چکے تھے، اب اس صورت میں حکم شرعی وہی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا کہ نماز کو دوبارہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ منافی نماز کام کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، اب نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان احکام دینیہ پر، احکام نماز پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔